آج شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل راجن پور وائنز کی طرف سے خوش آمدید. اور آج ہم نے اپنے السلام علیکم السلام علیکم وبرکاتہ. آپ سب کو امید یعنی کہ اپنا خیر اثرات ہو کوئی گل دوبارہ ہاں وہ تو میں ایڈیٹنگ یار تو ہی کر لیتا تھوڑی سی آگے کے اندر سارے بال کرا دیں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بفضل خدا خیریت اور عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. راجن پور وائنز چینل کی طرف سے بہت زیادہ خوش آمدید. اور آج ہم نے جس ٹاپک کو چنا ہے وہ ہے صحت ہزار نعمت ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو اس بیٹھک میں جو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، جس میں جناب محمد فیضان صاحب، عبد الماجد صاحب، ذیشان صاحب اور محمد ناصر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور بندہ ناچیز عبد الرحمن آج آپ کے ساتھ ہیں. اور آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج آپ تمام ناظرین کو یہ چیز بتائی جائے کہ صحت ہزار نعمت کیوں ہے. اور آج ہم اس موضوع پر بات بھی کریں گے اور آپ سے امید بھی کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو پسند بھی کریں گے، ہمارے اس کاوش کو پسند کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے اور یقیناً بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں گے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو آج کی جو ہماری تقریب ہے، آج کی جو ہماری بیٹھک ہے، اس کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں جناب محمد فیضان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں نعت رسول مقبول اس کا نذرانہ پیش کیا جائے. بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیا. آپ سب سے گزارش ہے ایک دفعہ ضرور اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے،
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، مجھے دو جہاں سے چھڑا لیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ، مجھے مرنا جینا سکھا دیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ۔ ایک بہت ہی کمال کے شاعر ہیں جنہوں نے نعت لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بہت ہی عمدہ اشعار، انتہا کے لیول کے نظم، کیا ہی کہنے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ شاید کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار، بعض دفعہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ملیا نماز سے نہیں سے گئے، اصل میں بات ہے کہ اللہ پاک بلاتے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ جس کے دل میں حب رسول، حب اہل بیت نہیں ہے تو وہ فارغ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ فلاں فلاں، نہیں، اس کو بلایا نہیں جا رہا۔ اصل میں ان کی محفل وہی سجاتے ہیں جن کے وہ چاہتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پیش کیا محمد فیضان صاحب نے۔ اب ہم آگے مزید چلتے ہیں اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد ذیشان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صحت ہزار نعمت ہے۔ جی، میں اس ٹاپک پہ آپ سے ہی سوال کروں گا کہ بھی زیادہ تر جی
ہنسی کس بات پہ آج؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے اور آپ مسکرانا بھی صحت کی نشان ہے. جی وہ اسی چیز کو بھائی بیان کر رہے ہیں کہ مسکرانا بھی عبادت ہے. اور عبادت یہ یا صحت کے زمرے عبادت بھی ہزار صحت کے زمرے میں آتا ہے یہ. تو زیادہ ہنسنے سے دل مورد آ جاتا ہے، یہ بات بھی ہے. وہ صحیح ہے. غصہ نہیں کرتا، کہہ کے غصہ لگانا، زور سے ہنسو. کہہ کے لگانا غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. جی اچھا چلو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں نشان صاحب. تو جیسے کہ آج ہمارا موضوع صحت ہزار نعمت ہے، تو ہم عام روٹین میں بیسک کھانے کی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن ان کا کھانے کا طریقہ کار پراپر نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بھی ہماری صحت صحیح طرح سے نشو و نما نہیں کرتی یا ہم صحیح طرح سے پرورش نہیں کرتے. اس میں بیسک غلطی میں سمجھتا ہوں گھر سے شروع ہوتی ہے کہ بھی آپ کو گھر والے کھانے کے ٹائم پہ کیا کھانا کس طرح دیتے ہیں. تو زیادہ تر بچے پہلے پانی پی لیا، بعد میں کھانا کھا لیا، پھر اوپر پانی پی لیا، اس طرح سے صحت پہ برا اثر پڑتا ہی ہے. جو بیسک بنیادی چیز ہے وہ پتہ نہ ہو تو صاف ظاہر ہے اس کھانے کا یا اس چیز کا جتنی بھی وہ خالص کیوں نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کو ایک مقدار میں ایک پراپر طریقے سے نہ کھایا جائے. تو اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جیسے کہ نفسیاتی، انسان نفسیاتی وجہ سے کھانے کی طرف جس طرح کھانے کی ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے بلڈ ہونے کے لیے، آگے مزید صحت مند رہنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں نفسیاتی ایک ایج ہے جہاں پہ بندہ کھانے کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی بجائے دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح معنی میں صحت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، جیسا کہ سپورٹس ہو گیا. آج کل سپورٹس جیسے ہماری زندگی میں سے ختم ہی ہو گئی ہے. جب تھے پرائمری اسکولز تک تھا کھیل کی روٹین تھی، باقاعدہ کھیلا بھی کرتے تھے اور باقاعدہ کھیل کی طرف متوجہ بھی کیا جاتا تھا. لیکن جب سے یہ موبائل یا ٹیکنالوجی نے ہم پہ قبضہ کیا ہے یا ہمیں قید کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سپورٹس کو تو جیسے ہم بھول ہی گئے ہیں. آج صرف جو ڈیجیٹل گیمز ہیں اس تک ہم محدود ہو گئے ہیں. جو بیسک وجہ بن رہی ہے خاص طور پر صحت کے حوالے سے ہمارے نوجوان ینگسٹر کو، وہ یہی ہے کہ بھی کھیل سے دور ہو گئے ہیں اور جو ڈیجیٹل آج کل ٹیکنالوجی ہے اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو ایکٹیویٹیز صحت کو بہتر کرتی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اقوام کے لیے معذرت سر، میں ایک سوال میں رہتی ہوں، آج کل جو ہمیں خوراکیں دی جا رہی ہیں جو کہ زیادہ تر پلتی بڑھتی پیدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پیسٹی سائڈ پہ، کھادیں، اسپرے وغیرہ. تو کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری خوراک اس پہ اثر پڑتا ہے کہ اس سے وہ ہمیں انرجی نہیں ملتی ہے، وہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ نہیں ملتی ان کی وجہ سے؟ کیا آپ اس کے متعلق آپ کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھی واقعی اس چیز کا بہت سارے ایفیکٹس ہماری زندگی پر لاحق ہو رہے ہیں. دیکھیں جب کھاد سے چیزیں نہیں اگائی جاتی تھیں اس دور کے لوگ مضبوط، طاقتور اور لمبی زندگی جینے والوں میں سے تھے. جیسے جیسے ہماری زندگی میں یہ آج کل جدید ٹیکنالوجی سے یا ہیبرڈ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی اجناس پیدا کر رہے ہیں ہائیبرڈ اجناس، اس میں وہ طاقت یا وہ قوت نہیں ہے جو ہمیں دیسی کھاد سے یا ویسے اگا کر ہمیں ملتی تھی. صحیح ہو گیا، نیچرلی طور پہ جو چیزیں ملتی تھیں پہلے وہ یعنی کہ وہ چیز اب نہیں رہی. صحیح. سر آپ سے بھی ایک سوال ہے، تو کیا اب جو ماحول چل رہا ہے ہر چیز تقریباً، اب مرغے کو دیکھ لیں، برائلر، صحیح ہے نا، اور مارکیٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ سمجھے 2 نمبر ہی ہیں ان میں وہ چیز نہیں ہے. پیسے تو ہم وہی بھر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمیں مل نہیں رہی ہوتی. تو اس کا کوئی متبادل ہے آپ کی نظر میں کہ ہم کس طرح اس کو ہم کو کور کریں اس کو؟ اب فار ایگزامپل ہم ایک کلو آلو میں ہمیں ملتی تھی پروٹین ملتی تھی آدھا کلو، میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ ہو گیا 1 پاؤ، تو پھر اس کو ہم کس طرح کور کریں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں آ گئی.
صحیح ہو گیا. پہلے زمین کے اندر وہ قوت ہوتی تھی، بارشیں ٹائم پر ہوتی تھی. آج کل جو ہے بارشیں ٹائم پر نہیں ہوتی، یا پہلے نہری پانی ہوتا تھا، اس کی وجہ سے نظام بہتر ہوتا تھا. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نہری پانی کے اندر جو ہے وہ آلریڈی بہت سارے منرلز ہوتے ہیں جو زمین کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی تھی، اور اس میں مزید جو ہے وہ کسی ایکسٹرا کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سپرے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جس وجہ سے ہماری جو خوراک ہے وہ خالص نہیں رہی. اس میں اب ایک چیز تو یہ بھی ہے، لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ایک بندے کے پاس کافی ساری گندم تھی اس کے پاس، اس نے مطلب اس کا کھیت ہوگا، اس نے گندم وہاں سے حاصل کی. میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ جو مٹی تھی وہ مٹی بھر بھر کے جو ہے وہ گندم کے اندر ڈال رہا تھا. وہ میں دیکھ کے حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے یہ؟ اس نے اتنے مہینے، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے اس نے اپنی فصل کی حفاظت کی کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور وہ اپنی حلال کو تھوڑی سے، اب وہ ایک نہیں کہ کسی کے تھرو جو ہے وہ اس میں مٹی ڈال رہا ہے. وہ کتنی مٹی ڈال لے گا؟ میکسیمم 1 من 2 من ڈال لے گا، 3 من ڈال لے گا. 3 من کتنے کی گندم آئے گی؟ زیادہ سے زیادہ 6,000 روپے کی. اس نے 1 لاکھ روپے کی گندم جو ہے اس نے ساری برباد کر دی. 1 لاکھ تو کیا، اس نے باقی جتنی بھی اپنی اس نے گندم تھی وہ صرف اس ذرا سی مٹی ڈالنے سے اپنی ساری کی ساری روزی حرام کر دی. ٹھیک ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے کیا اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے. جب انسان کوئی بھی بات سوچتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. سوچ کے اثرات، جیسے ابھی انسان بھائی نے ایک بات کی کہ ہم سائیکی ہیں، نفسیاتی بھی ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں یار آپ اگر ایک سیب، میں کیا ویسے سبھی لوگ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک سیب روزانہ ناشتے میں لیں اور 1 گلاس دودھ لیں تو آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ بیمار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ ہمارے اندر اتر چکی ہے بات، یہ ہماری نفسیات بن چکی ہے کہ اگر ہم 1 سیب اور 1 گلاس دودھ اگر ہم روزانہ لیں گے تو ہم بیمار نہیں ہوں گے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن ہم میں سے کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال ہی نہیں ہے. صبح فرسٹ ٹائم فجر کی نماز کے بعد اٹھنا چاہیے، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، فرشتے آتے ہیں، روزی والے فرشتے آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہم سوئے بھی ہوتے ہیں. اس وقت اٹھ کر ہمیں باہر جانا چاہیے، تازہ ہوا ہمیں لینی چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں ہمارا اندر جو ہے وہ ہمارا اندر کا نظام بہتر ہوگا. لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری نفسیات، جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو اس سے ہمیں وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب جیسے ہمیں پتہ ہے ہم پانی پئیں گے تو ہماری پیاس بجھ جائے گی، ہم کھانا کھائیں گے ہماری بھوک مٹ جائے گی، کھانا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہو. لیکن اگر ہم چکن کھا رہے ہیں تو جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ چکن سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم بیف کھائیں گے تو اس سے ہمیں تھوڑی زیادہ طاقت ملے گی، لیکن اگر ہم مٹن کھائیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ طاقت ملے گی. یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، اور پھر ہمیں اسی سوچ کے حساب سے ہی فائدہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں ایک طرف تو ہماری نفسیات بھی کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف اس میں کیا کام کر رہا ہے، وہ ہماری سوچ کام کر رہی ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جی مجھے مٹن سے فائدہ ہوگا، جب میں سوچوں مجھے مٹن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تو یہاں پہ مجھے وہ حدیث پر کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت ہے. وہ ہماری نیت ہی اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر اس حساب کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں جو سمجھتا ہوں، جیسے آپ نے بھی جو سوال کیا تھا اس حوالے سے، میرے خیال سے جو ہے وہ اس میں لالچ جو ہے وہ بہت زیادہ شامل ہو گئی ہے، جس وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں. بالکل. ابھی دیکھیں، ٹھیک ہے، ابھی لاسٹ ٹائم بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ٹڈی دل جو ہے وہ یہاں آئی ہے اور کپاس کو چٹ کر گئی ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر فصل چیز کو نہیں چھوڑا.
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں اور پھر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں، اسی سسٹم میں چلتے رہیں، تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ اور یہ وہ کہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان جیسی کرنی ویسی بنی، اس کا صلہ لازمی ملے گا۔ وہ صاف سی بات ہے، یہ تو بہت ساری پھر اس میں کہتے ہیں نا کہ گیلے کے ساتھ سوکھا بھی جلتا ہے یا سوکھے کے ساتھ گیلا بھی جلتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے وہ اس میں جو ہے نا وہ پھر بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں سارے بھی اس کے اندر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے ہماری لالچ نے ہمیں نا خسارے میں ڈالا ہے، دولت کی ہوس۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ دولت کی ہوس نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے۔ صحیح۔ اور یہی ہے، ہم پوری زندگی میں پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، حلال حرام کا فرق کا پتہ نہیں ہے۔ اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پھر آ جاتا ہے فرشتہ، چلو بھائی ٹائم پورا ہو گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک نیوز دیکھی، تو ایک بیکاری تھا، تو وہ جب مرا تو جہاں پہ وہ رہتا تھا وہاں پہ اتنا پیسہ نکلا، اتنا وہ یعنی کہ کرنسی تھی پاکستانی کے، ہماری سوچ ہے، بھرا ہوا تھا سارا، ہر جگہ جہاں پہ ہاتھ مار کے وہاں پہ پیسے دے، وہ اینڈ وہ حکومت کے خزانے میں چلے گئے، وہ اگل کا پتر بھی نہیں مانگتا رہا، اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لگا۔ تو یہ بھی یعنی کہ سر یہ اس میں یہ بھی تو بات آتی ہے نا کہ پہلے جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنی صحت خراب کی، جب پیسہ آ گیا تو پھر صحت پہ لگا دیا، پھر اس کے بعد جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے پھر ہم وہ صحت پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم جب صحت مند ہو جائیں پھر کیا ہوتا ہے، نہ ہم کوئی چٹپٹی چیز یا کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ خوش ہو سکتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، پھر ہم پابندی والی خوراکیں ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان تمام بری عادتوں سے، بری چیزوں سے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم شروع سے ہی، اگر آپ دیکھیں آرمی کے بندے ہیں، آرمی کے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 35-40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، بالکل، لیکن وہ بالکل ینگ ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یار یہ ابھی 20-25 سال کا نوجوان ہے، اپنا فیس سے بالکل بھی فیل نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ بوڑھے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے، وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ 35-40 سال کی عمر میں چلے جائیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت جھک جاتے ہیں، صحیح، لیکن وہ نہیں، وہ بالکل اسٹرکٹ ہوتا ہے، اسٹریٹ ہوتا ہے بالکل۔ اب وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کی روٹین ہوتی ہے، صبح فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ان کی پریڈ ہونی ہے اور وہ سارا سسٹم ہے، دوڑ کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، افغان صحت کے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے، اصولوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے ہی وہ خوراک بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو وہ فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اگر اصولوں کو اپنائیں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے اب سنت طریقہ ہے، اگر کھانا کھانا ہے، ہم بیٹھے ہیں تو کھانا کھانے کا بھی سنت طریقہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کے ہاتھ دھلے بھی ہونے چاہیے، آپ ہاتھ دھوئیں سنت کے مطابق صابن سے یا ویسے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، لیکن آپ اس کو برا نہ کہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے اور جیسا سنت طریقہ ہے الٹی ٹانگ آپ نیچے دبائیں اس کو اور سیدھی ٹانگ جو ہے وہ آپ کھڑی کریں، اور ایسے ہی ہے نا، جی ایسے ہی تو اس کو جو ہے آپ جب آپ کھانا کھائیں گے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ کا پیٹ بھی بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پیٹ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو جاتے ہیں، ہاں، تو اس میں بھی کافی ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، تو اس میں بات وہی آتی ہے کہ جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تو مسائل ہوتے ہیں، اور اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ جی کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ پانی پینا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا ایسا ہے جیسے کیا ہے، سونا، جیسے سونا، کیونکہ سونا بہت جلد گل جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ درمیان میں پانی پئیں گے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ چاندی، اب وہ چاندی جو ہے وہ تھوڑا دیر سے دیر ہضم ہوتی ہے، اور اگر کھانا کھانے کے بعد اگر پانی پئیں گے پھر پانی پئیں گے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے کہ لوہے کو گلنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی خوراک کو
جلدی ہضم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت طریقے پر آ جائیں اور اس سے ہم اپنی خوراک بڑی جلدی ہضم ہو جائیں گی. اور جب ہمارا نظام انہضام جو ہے وہ جب اگر بہتر ہوگا، وہ اگر ہمارا نظام ٹھیک ہوگا تو پھر ہم کوئی بھی خوراک کھائیں گے تو وہ انشاءاللہ ہماری باڈی کو بھی لگے گا، ہضم بھی ہوگا، اور پھر ہم ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں. بالکل. ماجد بھائی آپ بھی کچھ بتائیں اپنے ماشاءاللہ صحت کے بارے میں. آپ کی خوراک آپ کو دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ آپ دن میں ایک آدھا بکرا تو کھاتے ہی ہوں السلام گے، علیکم. تو جی کیا جی. واقعی ایسا ہے؟ نہیں خیر ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ اصل میں یہ جو میری صحت ہے نا، یہ واقعی صحت ہے. اچھا میں ٹھیک ہے. آپ ہل کر دکھانے نہیں والی کون سی ہل کے بات نہیں، ہے؟ میں سیدھا ہو کے بیٹھ رہا تھا. اچھا اچھا تو اکثر لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ نہیں ٹھیک ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ فضول سی چیزیں کھا کرنا اپنے آپ کو ہیلدی ثابت کرتے ہیں. جی میں بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہوں لیکن میرے میں جان پھر طاقت بالکل نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحت کے ساتھ ساتھ مجھ میں طاقت بھی ہے. سر ہم تو اس پہ ٹھیک ہے. کوئی شک والی بات نہیں ہے. نہیں صبح آپ کو پیسے سے لڑا کر دیکھ نہیں ایک آپ سے نہیں ہم نے لڑنا شک ہے. نہیں کیا، ہم تو بس ویسے ہی پورا غصہ ہو گئے سر. نہیں غصہ نہیں ہوا، آپ اصل میں مانتا ہوں سر، آپ گرتے ہیں آپ کو 5 بندے اٹھاتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ہم نے کبھی شک نہیں کیا. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. آپ غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کس کو؟ بات کو. اچھا سوری جی 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 جی. اچھا بات سر یہ ہے. بتا رہے تھے تو اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو معاشرہ ہمارا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے صرف اور صرف فارمی چیزوں پر. ٹھیک ہے، وہ دیسی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جیسے پہلے دور کے اندر دیسی گھی بنا کرتا تھا، ہر گھر کے اندر بنتا تھا تقریباً. سر ٹھیک ہے، بات تو پھر وہی ہے نا کہ مکھن بنتا تھا، ہر چیز بنتی تھی. ٹھیک ہے، ہر گھر کے اندر سرسوں کا تیل یوز ہوتا تھا کھانے کے لیے خاص طور پہ. اب تو وہ ڈالڈا پہ آ گئے ہیں، حالانکہ اب وہ ڈالڈا پہ آ گئے جس سے ہاضمہ بالکل بھی نہیں ہوتا، حالانکہ جلن شروع ہو جاتی ہے انسان کو. بالکل. پہلے کے لوگ میں نے یہ سنا ہے کہ جی وہ 8 پراٹھے اس کے کھا لیتے تھے دیسی گھی کے صبح صبح. آج ایک نہیں کھایا جاتا بالکل بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خراب ہے بھائی. اور آج کل یہ جو فوڈ چلے ہوئے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں ان کو جی، فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے، اس سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. صحیح ہے. کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے جی؟ وہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ پیس ہو گئے، برگر ہو گئے، شورما ہو گیا، اور پتہ نہیں زنگر برگر ہو گئے، پیزا ہو گیا، اور بہت ساری ایسی آئٹم ہیں. مطلب آپ نے سارے کھائے ہوئے کھائے ہوئے تو ہیں، آخر معاشرہ جو چل رہا ہے اس کے حساب سے چلنا تو ہے، لیکن ہم نے پھر بھی تھوڑا بہت کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن آج کل کی جو نیو جنریشن ہے نا، وہ اس چیز کو بڑا اچھا سمجھ رہی ہے کہ ہاں بھی یہ اچھی چیز ہے. اس کے لیے نقصان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسک ڈائٹ ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہونی چاہیے ڈیلی آج بیسس؟ کل تو ویسے جو لوگوں کا جو ماننا ہے نا خاص طور پہ، تو انسان کو صبح صبح خاص طور پہ جو ناشتہ کرنا چاہیے نا، وہ بالکل ہلکا پتلا کرنا چاہیے. بے شک آپ واک نہ کریں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کم سے کم صبح ناشتے میں نا 2 دیسی انڈے بوائل کر کے کھائیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو طاقت ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن آج کل وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. کس طرح کھائے بندہ؟ نہیں آپ پھر آج کل کھانے کی بات نہ کریں، آپ وہ لے لیں گے ہم. ریکمینڈ میں کیا کروں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ویسے سگریٹ نوشی عام ہو گئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، جس بھی لیول پہ چلے جاؤ جی، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، سگریٹ کو لڑکوں نے یا لڑکیوں نے آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اس کو فیشن بنا کے پی رہے ہیں. اچھا جی یہ جی فیشن ہے جی سگریٹ. جب تک ہم یہ نہیں پئیں گے ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی نہیں ہوگا. بھائی اس سے ہائی نہیں ہوتا، اس سے لو ہوتا ہے. گردے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ یار ایک ٹین پیک دے دو جی، کس چیز کا؟ اسٹنگ کا دے دو جی، اس کا دے دو، اس کا دے دو. سارا نقصان ہے. الکوہل مکس ہوتی ہے اس کے اندر. الکوہل مکس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پر یہ ہے کہ بھی نقصان دہ ہے. اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ بھی فروٹ لے کر اپنے گھر پہ فریش جوس استعمال فروٹ والی بات کریں. سنیں. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جو پہلے سر نے کی ہے نا کہ ہاں بھی ہم لوگوں کے خود کے اصل میں اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہے نا تو فروٹ بھی ہمیں اچھا نہیں ملے گا. انہوں نے ایک آج بات اور بھی کی کل ہے، جو فروٹ جو آ رہے ہیں نا، یہ ایک بات اور کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، گلے ہوئے جو فروٹ ہوتے ہیں نا
وہ آج کل سجا کے رکھتے ہیں لوگ ریڈیو کے اوپر. یار وہ ایک ٹھیک ہے, نہیں میٹر نہیں ہو گیا, بات یہ ہے کہ اچھی چیز مہیا نہیں ہوگی. خریدنا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دکاندار تو اپنے یہاں ساری چیزیں بیچے گا. نہیں, دکاندار تو بیچے گا, کم سے کم وہ اچھی چیز لے کر آئے گا تو اچھی چیز ہم لوگوں کو مہیا ہوگی. دیکھیں نا, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اچھی چیز لے کے آئے ہو یا لے کے ڈالتا ہے کھا رہے ہو دیسی گھی کا ایک آ رہا ہے. نہیں, یہ بات غلط ہو جائے گی. یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگی. بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ کو وہاں سے اچھی چیز ملے گی تو یقیناً سی بات ہے آپ کی صحت میں فرق پڑے گا, اچھی صحت ہوگی آپ کی. دیکھیں بات وہی ہے کہ اٹکی ہوئی ہے کہ ابھی آپ ڈبے والا جوس استعمال کرنے کی بجائے فروٹس خود لے کر فریش جوس بنا لیں جو بہتر ہے. دیکھیں معذرت, تو ابھی میں کال میں نے اٹینڈ کی تو ایک میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے کال کی, یار کہتا ہے چھوٹی سسٹر ہے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. ابھی یہ ٹاپک چل رہا تھا تو وہ مجھے بتاتا ہے یار چھوٹی سسٹر ہے بھی لاڈلی, وہ فاسٹ فوڈ بہت پسند کرتی ہے, کبھی برگر, کبھی کیا, کبھی چپس, یہ وہ. تو وہ ابھی ان کو گلے کا انفیکشن ہو گیا, تو ان کی طبیعت کافی خراب ہوگی. تو بھائی کہہ رہے تھے چلنا ہے ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے لے کے جانا ہے. تو گزارش ہے آپ سب سے بھی کہ نا ان چیزوں سے پرہیز کریں جو باہر سے ہم لیتے ہیں نا. ایک تو یہ تھرڈ کلاس چیزیں استعمال کرتے ہیں پروڈکٹ کو تیار کرنے میں, تو اس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ گلے کے انفیکشن, پیٹ خراب, معدہ خراب, بہت سارے مسائل. اچھا, یہ لاڈلی والی جو بات ہے نا آپ کی, یہ تھوڑی سی وہ ہے جو آج کل یعنی کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے یعنی کہ 1, 2, 3 سال کے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا جی لاڈلا بچہ ہے, یہ جی مرچی والی چیز تو کھا نہیں سکتا, یہ روٹی سالن کھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کو جی آپ سلنٹی دلوا دو, ٹھیک ہے, یہ سلنٹی شوق سے کھا لیتا ہے, وہ لاڈ برباد کر جائے. ٹھیک ہے, اور یہ ٹافیاں کھا لے گا, اسی سے بچہ پیٹ بھرتا ہے. جب اس کو شروع دن سے اس کی گروتھ نہیں بنے گی روٹی والی, کیا وہ زانے صحت والی مثالیں دیں گے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بہت زبردست. ٹھیک ہے, نہیں بہت اچھی بات کی ہے. اصل میں لاڈ پیار بھی کافی حد تک بگاڑتا ہے نا, بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے. ایک آدھا بچہ لاڈلا ہوتا ہے, پھر وہ دوسرے بچے وہ اس کو دیکھ کے وہ ان کے دل میں باتیں رہ جاتی ہیں, پھر ماحول بھی خراب ہوتا ہے, بچوں کی طبیعتیں صحتیں بھی خراب ہوتی ہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں جی میں جی اپنے بچے کی ایک سلنٹی نہیں دلوا سکتا, میرے بچے نے ضد کری ہے. اصل میں مجھے ان کو سلنٹی والا دکھ لگ رہا ہے کہ بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سلنٹی یار بات سلنٹی والی نہیں ہے, سلنٹی نہیں ہوتی. اچھا اس ٹائم سلنٹی نہیں ہوتی. ڈر کو اور پاپڑ ہوا کرتا ہے. نہیں, ہم نے وہ نہیں کھایا, ہم نے بسکٹ کھائے. شکر ہے بسکٹ نہیں کا. وہ آج کل انہوں نے چلایا ہوا ہے, وہ کون سا کمرشل ہے, وہ چائے والا بسکٹ. چائے والا نہیں, وہ چائے والا ایک بسکٹ والے کمرشل آتا ہے, چائے والا ہاں وہ ہے ایسے اس طرح سے کچھ ہے. صحیح. تو استغفر اللہ, سوچ کے بھی بندے کو پریشانی ہوتی ہے, یار کیا کرے گی آنے والی نسل. چلو ہم تو جس طرح کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں, آنے والی ہماری نسل برباد ہو رہی ہے. تو اس کا کوئی سر آپ حل بتائیں نا. اس کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹھیک بنا پڑے گا تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ ٹھیک ہوگی. سر تو پھر آپ تو ماشاءاللہ بکرا کیلے کھا جاتے ہیں, تو اور کیلا تو نہیں, خیر یہ ہے میرے ساتھ آپ دوست بھائی سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سر ہمیں تو آپ نے یہ شرط کبھی نہیں بخشا, ہم کیسے مان لیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی. جی ذیشان بھائی تو گواہی دے سکتے ہیں تھوڑی سی. میں کیسے دوں, تھوڑی سی, جو چٹنی تھوڑی سی ملی تھی اس کی گواہی دوں. چٹنی بھی میرے خیال سے بعد میں لے لی ہوگی. ایسے ہی ہے. نہیں سر, اصل میں ان کی ماشاءاللہ خوبصورت عادت یہ بھی ہے, تو وہ اکثر ایسے ہوٹل دکانیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے 2 سموسوں کے ساتھ 1 سموسہ فری. پھر ان کو جا کے بولتے ہیں بھجن ہے تو ذرا فری والا وہ میں ویڈیو. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن میں سموسے نہیں کھاتا بھائی, مجھے بالکل پسند نہیں. سر میں مثال دے رہا ہوں. مثال آپ نے غلط دی ہے بھائی. اچھا, میں جو ہے نا عبدالرحمٰن صاحب سے سوال کروں گا کہ بھی ہمیں روزمرہ کی روٹین میں کس طرح کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے. عام روٹین میں کہتے ہیں بھی ہم غریب ہیں, ہم گوشت نہیں کھا پاتے, یہ ہے وہ ہے, یا گندم دیکھیں ہر کسی کے گھر میں ہے, لیکن فرق ہے کہ بھی کوئی فلور مل سے لے کے آتا ہے تو کوئی اپنی گندم پسوا کے کھاتا ہے. تو مزید آپ جو فاسٹ فوڈ کھانے والے ہیں ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں اس میں بات وہی آتی ہے, زندگی ہماری اپنی, زندگی ہم نے گزارنی ہے. اب وہ زندگی ہم جس طرح چاہے گزاریں, ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب ہم جو نوجوانی ہے
وہ تو ہم اپنی گزار لیتے ہیں، ایسے لیکن جیسے ہی ہم نوجوانی کراس کرتے ہیں، جیسے ہی بڑھاپے کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ ہمیں آڑے ہاتھوں لے لیتی ہیں۔ اب اس کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے اگر ہم روزانہ اپنی روٹین بنائیں، ایک تو یہ کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، فجر میں اٹھیں، باہر جائیں پارک میں یا سبزہ کی جگہ پر جائیں، وہاں پر ہم تازہ ہوا لیں جو ہمارے اندر جاتی ہے، پھیپھڑوں میں، گردوں میں، ہمارے اندر کا نظام کو وہ بالکل پیور کرتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم ایکسرسائز کریں، اور وہاں پر اگر ہم تھوڑی سی دوڑ وغیرہ کریں، ایکسرسائز کریں، وہ جو ایکسرسائز ہے وہ ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں نا، بشمول میرے خود، اگر مجھے یہ کہا جائے کہ یار آپ بھاگ کر جائیں 2 چکر ذرا آپ آئیں ذرا یہاں پر، تو اس کے بعد میری حالت آپ دیکھ لیں گے، وہ اس طرح سانس پھولا ہوا ہوگا، وہ کیا ہے کہ ہماری عادت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم سب اپنے بذات خود جو ہے ایک وہ چیز اگر- جو ابھی آپ نے روٹین کی میں آپ کو بات کرنے سے معذرت چاہتا ہوں کہ بھی ہم روٹین بنائیں تو وہ چیز پاسبل ہو سکتی ہے۔ مین کھانا بھی اسی طرح ہے، یا آپ ایکسرسائز کی بات کر لیں، ہم بھاگتے ہیں روٹین میں تو ہم یعنی کہ جس روٹین میں بھی خود کو ڈھالنا چاہے ڈھال سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی، تو اسی لیے جو پازیٹیو طریقہ ہے جیسے ایکسرسائز، اسپورٹس، جس سے صحت کا فائدہ ہو، اس میں خود کو بندہ ڈھال سکتا ہے، یعنی کہ سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آج کل جو ہے نا اگر آپ دیکھیں وہ ہم تھکتے ضرور ہیں، لیکن ہم ایکسرسائز سے یا ان چیزوں سے ہم نہیں تھکتے، ہم بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، ایسے ہی۔ کیونکہ آج کل جو ہمارا کام ہے، اب اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس اسکرین کی لائٹ جو ہے وہ اس پر پڑ رہی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ وہاں پہ لگا ہوا ہے، جب اس کا دماغ تھکے گا تو باڈی بھی تھک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی انسان تھک جاتا ہے، کہتا ہے یار آج میں تو بہت تھک گیا ہوں یار۔ لیکن اگر وہ اس کی روٹین یہ ہو کہ صبح اٹھا، نماز پڑھی، ایکسرسائز کی، ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا، اب وہ کیا ہے، وہ اس کی عادت بنتی چلی جائے گی اور وہ تھکنا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اعصاب مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے جو اعصاب ہیں جو ان میں اتنی قوت نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ میں 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، اگر میں اسے 11 کلو اٹھاؤں گا تو میں نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اس 11 کلو کو اٹھانے کی کوشش کروں تو 1 دن لگے گا، 2 دن لگے گا، تیسرے دن میں اس کو اٹھا لوں گا، پھر میں اس کو مزید بڑھا سکتا ہوں، ایسے میں بڑھاتے میں 40 کلو، 50 کلو، 100 کلو تک بھی میں جا سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو بات وہی آتی ہے کہ روٹین کی ہے، جب ہم روٹین میں آئیں گے اور ایکسرسائز کی ہم کریں گے، کیونکہ ایکسرسائز ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے اعصاب کو مضبوط کر سکیں۔ اب جب اعصاب کو کیوں مضبوط کر رہے ہیں؟ اصل میں اعصاب کو مضبوط ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ فضا میں، ہوا میں، ویسے عام روٹین میں بیماریاں بہت ساری ہیں۔ جب ہم اعصابی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ وہ جراثیم، وہ بیماریاں ہمیں نہیں لگیں گی، یا قوت مدافعت زیادہ ہونے کی وجہ سے مدافعت وہ ہماری زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ جس سے بیماری کا حملہ جو ہے وہ برداشت کر جائیں گے اور وہ ہم پر اٹیک نہیں ہوگا، اس قوت سے نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کرونا چل رہا ہے، اب وہ کرونا کوئی چھینکتا ہے یا کھانستا ہے یا ویسے اگر کوئی ہاتھ ملانے سے ویسے جو ہے یہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، آگے چلتا ہے یہ۔ لیکن اگر ہمارے اندر اگر قوت ہے، ہمارے اندر قوت صلاحیت اگر ہے تو ہمارا جو باڈی کا جو نظام ہے وہ اس کے خلاف جنگ کرے گا، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا اور ہم بڑی جلدی جو ہے وہ ان سے جان چھڑائیں گے۔ ویسے تو یہ موسم جیسے تبدیل ہوتا ہے اسی لحاظ سے جو ہے وہ پھر ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی نزلہ، کھانسی، بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اعصابی طور پر اگر ہم مضبوط ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ موسم جتنے چاہے تبدیل ہو جائیں، آئیں جائیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہ موٹاپے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ موٹاپا ویسے تو اگر دیکھا جائے کچھ لوگوں کے اندر موروثی بھی ہوتا ہے،
جو ان کو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھانا کھایا یا کوئی بھی چیز کھائی اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی, انہوں نے کولڈ ڈرنک وغیرہ لے لی, وہ ہے, یا اس کے بعد کھانا کھا کے بیٹھ گئے. اب وہ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, وہ موٹاپا نہیں, موٹاپا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر چربی کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ طاقت نہیں ہوتی, وہ طاقت نہیں ہے, وہ چربی ہے. کہ وہ جو کھانا طاقت بن کر لگنا تھا وہ چربی بن کر لگتا ہے, وہ چربی بن کے لگتا ہے جو کہ بعد میں پھر وہ نقصان پہ ہوتا ہے. اگر وہ روٹین میں ایکسرسائز یا اسپورٹس کرتا ہے تو پھر وہ اس کی صحت پر لگے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جو ہے وہ کافی سارے اس میں فوائد ہوں گے, اس کو کافی سارے فائدے ہوں گے. اب جو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے, جو اس طرح سے کرتا ہے, وہ مینٹلی طور پر بھی بہترین ہوتا ہے اور وہ فیصلے بھی بڑے اچھے کر سکتا ہے. جو اعصابی قوت رکھتا ہوگا بندہ, اس کے اندر ذہنی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی. اس کے اندر اعصابی قوت ہے, وہ ویسے بھی بیماریوں سے بھی لڑ سکتا ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ آسانی سے وہ کر سکتا ہے. بنسبت کے دوسرا بندہ جو ایکسرسائز نہیں کرتا یا گھر پہ لیٹا ہے, سست ہے, وہ سستی ہے, اور وہ سستی ہی ہمیں جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے. ہر معاملات میں ہمیں یہ سستی جو ہے یہ کھائی جا رہی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا, خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل یہ آگے جو ہے وہ نکلیں, آگے آئیں, ایکسرسائز کریں. اتنی ساری گیمز ہیں ہمارے پاکستان میں, بے انتہا ٹیلنٹ ہے. ہماری جو ہے وہ کراٹے کی بہت ساری گیمز ہیں, ان میں آئیں. اس کے علاوہ فٹ بال ہے, ہاکی ہے, کرکٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیڈمنٹن ہے, اور بہت ساری گیمز ہیں ہماری. ہر گیم میں آگے آئیں, آگے بڑھیں. جس کو جو شوق ہے وہ آگے آئیں, وہ گیم کی طرف آئیں, ایکسرسائز کریں. نسبتاً ڈیجیٹل گیم سے زیادہ ڈیجیٹل گیم. اب بات ٹھیک ہے آپ کی, ڈیجیٹل گیم آج کل یہ بھی بڑا عروج پہ چلا ہوا ہے. جیسے کہ آج کل جو ہماری جو نسل جتنی بھی ہے نا, جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو موبائل اٹھا لینا ہے مما کا یا بابا کا, اپنے کا, ٹھیک ہے, یا بھیا کا, کسی کا, چاچو کا. ایسے ہر گھر میں تقریباً بچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی انہیں گیم دیکھنی ہے یا پھر کوئی کارٹون وغیرہ دیکھنے ہیں. اس سے بھی ان کی جو ذہنی جو زندگی ہے نا, اس پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ہم لوگ یہ اس ٹائم نہیں سوچتے, اس ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں یار بچہ اس چیز سے بہل رہا ہے, بچہ اس چیز سے بہل رہا ہے, لیکن وہ بہل نہیں رہا, وہ اصل میں بچہ خراب ہو رہا ہے. کس طرح خراب ہو رہا ہے؟ اس کی ایک تو نگاہ کمزور ہو رہی ہے, اس کی ذہن پہ یہی ہے جی میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے موبائل اٹھانا ہے اور میں نے کارٹون لگا لینے ہیں, یا میں نے گیم کھیل لینی ہے کوئی چھوٹی سی جو بھی ہو موبائل کے اندر, ٹھیک ہے. یہ چیز بھی انسان کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آج کل جو کھانے پینے کے معاملات جو ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں جی اچھا سی, یعنی کہ ہمارے گھر میں جی دال نہیں پکتی, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی غلط چیز ہے. آپ کی سوچ ہے کہ دال کے اندر وٹامن کتنے ہوتے ہیں, مٹن جتنے وٹامن ہوتے ہیں, پروٹین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں دال نہیں کھاتا. ہر بچے کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ فرمائش ہے. میرے گھر کے اندر خود اس طرح سے ہے, میں دوسرے کو کیا کہوں؟ پھر تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک معاشرہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا. بات صحت کی نہیں ہے, بات پورے معاشرے کی ہے, ٹھیک ہے. ہر گھر کے اندر اس طرح کوئی نہ کوئی ایک بچہ ہوگا جی میں یہ سبزی نہیں کھاتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں وہ چیز نہیں کھاتا, میں وہ نہیں کھاتا. تو پھر یہیں پہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. میں آ رہے تھے تھوڑا سا, آپ کو اجازت لے رہے ہیں سر. ناصر بھائی کے کوئی سوال کرو جا, یہ چپ کر تو کھلتا بیٹھا سارے ہوتے ذرا یہ کہ کوئی چنگا جا سوال کیتے ہو تاکہ ناظرین کو ہی پتہ لگے کہ بھی اے بھی اچھے چوکا ٹائم دے دا صدر ایک ادھا گھنٹہ کہنا دیا اسی. ناصر بھائی تسا بھی کوئی دسو صحت آپ کا راز دسو, ڈائٹ دسو سارے ناظرین. کی ٹائم کیا ہو گیا؟ پانی والی موٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا, پانی بھی نہیں ہے, پانی نہیں ہے بالکل بھی. چلو ہی گوگل پیچھے آخری آؤٹ رو دیتی ہے پروگرام ناظرین کے بھی نوا پروگرام ہونا سیزن ہے. نیکسٹ والا کیسا کیا ہی کوئی تھنک ہے تمام حاضرین, تمام دوستوں نے بڑی کوشش کی ہے
क्या कि ही इस सही टॉपिक को यहीं पे इसको थोड़ा सा क्लोज़ किया जाए, लेकिन ये टॉपिक जो है मज़ीद फैल रहा है और मज़ीद आगे ये फैलता ही जाएगा। क्या हिस्सा इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह हम दूसरी किस्त इंशाल्लाह जल्द ही नशर करेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी छोटी सी काविश है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब तो यकीन आपने कर ही लिया होगा, और दोस्तों में भी शेयर करेंगे और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक, अच्छा से ठीक है। एक कैसा तरीकाकार है बे तेरा। हाँ जी यार तुम्हारी घड़ी तो सुनेगा। असा में दे पियो रिकमेंड करण तो हमने को रिकमेंड यार देख मेरी गाल सुन। रोटा लेकिन ठीक है ना मेरे से। यार बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपको चीज़ अच्छी नहीं मुहैया हो रही है आप किस तरह खाएंगे? टॉपिक पे रहो ना, टॉपिक से ना हटो ना। टॉपिक पे रहो। बस आप टॉपिक दिमाग समय बहुत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। तो कुछ प्रोग्राम का हिस्सा रह गया था। अभी थोड़ी देर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, वो एक बहुत ही प्यारी शहर को सजाया गया है, और क्यों सजाया गया है वो आपको हम बताते हैं। सबको पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विलादत का महीना है। विलादत के महीने के लिहाज से आप देख लें कि 12 रबीउल अव्वल, मतलब कि आज जुम्मा की रात है, तो सुबह 12 रबीउल अव्वल है, इसलिए इस शहर को सजाया गया है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों। कुछ दोस्तों की तबीयत ख़राब है, कुछ के पास टाइम नहीं है, तो अकेले आज मैंने सोचा आज अकेले ही टाइम दे दूं। उसके बाद पिछले प्रोग्राम में हमारी बातें हो रही थी, आपने सुना था कि सियाहत के हवाले से बात हो रही थी। सियाहत के हवाले से हर इंसान अक्लमंद है और वो जानता है वो अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रख सकता है, और हर इंसान जानता है कि सेहत को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। लेकिन वो वक्ती तौर पे इंसान जो है ना, थोड़ा सा काम काज में या अपनी मसरूफियात में बिज़ी हो जाता है, तो अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को थोड़ा सा ख़राब कर बैठता है। जब सेहत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, फिर इंसान कहता है यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको बुखार आ गया तो वो कहता है कि यार मुझे जो है ना, या रात को इतना नहीं जागना चाहिए, या रात को जागता है, या दिन को ज़्यादा भाग दौड़ करता है, तो वो कहता है कि मुझे भाग दौड़ भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो वो बाद में सोचता है, जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अक्सर इंसान की ये जो है ना फितरत बन चुकी है कि वो हमेशा कुछ खोने के बाद ही सोचता है। जो गलती कर बैठता है फिर कहता है कि मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहले नहीं सोचता। और वैसे भी इंसान जो है ना सीखता रहता है, पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, ये तो हर किसी को पता है। अपनी सेहत को मेंटेन रखना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये आपको पता है। क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो थोड़ा गेम से हट गई है। आम रूटीन में पहले हम वॉक करते थे और कोई भी काम जाते थे तो गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते थे, तो ऐसे होता था कि वो वॉक में शुमार हो गया। उसके बाद अब जो हालात हैं, अगर
हाँ, तो बात हो रही थी कि हाँ, आम रूटीन में आज से 10 साल पहले की बात है, आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, ज़्यादा दूर पहले की बात नहीं करते। 10 साल पहले की बात मतलब वो ऐसे होता था, अगर कोई चीज़ शॉप से कुछ लेना होता था, कुछ भी एनीवन कोई भी चीज़, तो हम पैदल चले जाते थे। लेकिन आजकल की वो रूटीन नहीं रही। आजकल हमारा 7 साल का बच्चा जो है ना, उसको भी कुछ लेने के लिए भेजो तो वो भी कहता है कि मुझे कोई सवारी चाहिए, बाइक चाहिए। तो मकसद जो है वाक़ फौत हो गया है। तो इसलिए हमारी सेहत जो है ना वो पहले वाली नहीं रही। वो स्ट्रॉन्ग जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग जिस्म नहीं रहे। उसके साथ साथ जो है ना, वो कहते हैं ना आजकल ब्रायलर खा खा के बंदा भी ब्रायलर हो गया। तो इस वजह से सेहत काफ़ी डैमेज हो चुकी है। उसके साथ साथ खुराक भी उतनी अच्छी नहीं रही। आप सब दोस्तों को पता है। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास जो है ना वो थोड़ा सा एक शॉर्ट पैगाम भी है मेरे उन दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पे जो मेरे राजनपुर के दोस्त हैं और वो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं या शहर राजनपुर से बाहर रहते हैं। उनके लिए भी आज एक बहुत प्यारा और शार्ट सा पैगाम है। वो वीडियो के किसी हिस्से में भी आ सकता है। तो मेरे दोस्त जो ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर रहते हैं, मुल्क के साथ साथ अपने शहर राजनपुर से भी बाहर रहते हैं, तो उनके लिए यह पैगाम है। मैंने उनके लिए एक छोटा सा क्लिप बनाया है, वो इस वीडियो में मैं ऐड करूँगा। तो उम्मीद है वो भी जो शॉर्ट क्लिप बनाया है ना वो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो राजनपुर को मिस भी करते हैं, बहुत याद भी आता है उनको। और तो मेरे दोस्त जो राजनपुर से बाहर रहते हैं ना वो मुझे भी याद रहते हैं। तो उनकी याद में जब अभी निकल रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जब निकल रहा था तो मुझे याद आया। तो मैंने देखा कि शहर राजनपुर जो है ना, शहर राजनपुर में उनकी
کمی ہو رہی ہے، کمی فیل ہو رہی ہے، تو ان کے لیے ایک بہت پیارا شارٹ کلپ بنایا ہے، تو وہ خاص طور پہ ان کے لیے ہوگا اور باقی سب دوستوں کے بھی لیے ہوگا۔ ویسے ہاں، تو ہم صحت پہ بات کر رہے تھے۔ وہ ایسے ہے، ایک تو اپنی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، ڈائٹ کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ صبح کی نماز کے بعد بندے کو واک کرنی چاہیے۔ پہلے صحت اس لیے اچھی ہوتی تھی، بندے 4 بجے اٹھتے تھے، صبح کے 4 بجے اٹھتے تھے، گھر کا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا کام کاج کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، نماز کے بعد اپنے کھیتوں میں چلے جانا، کھیتوں میں جانے کے بعد ادھر کام کرنا، پھر وہ مطلب ایک سوٹیبل ٹائم میں وہ کام کر لیتے تھے۔ ہماری جو آج کی جنریشن ہے وہ ایسے دن کے 10 بجے تو اٹھتی ہے، پہلے دن کے 10 بجے اٹھ کے بعد پھر ٹائم بچتے گیا ہے کام کرنے کا، وہ تو پھر نہیں ہوگی نا، اس طرح سے صحت ریکور نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی صحت پہ توجہ بھی دینی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ واک کرنی چاہیے، سپورٹس گیم کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ سستی ختم کرنی چاہیے۔ سستی سے یاد آیا، مجھے بہت سستی آیا، پتہ نہیں، مجھے خاص طور پہ مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ تم بہت بڑے سست آدمی ہو، تمہارے جیسے سست آدمی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن کوشش تو کرتا ہوں یار، کوشش کرتا ہوں کہ گھر والوں کو خوش کروں، اچھے کام کروں اور گھر والے مطمئن ہو جائیں، لیکن گھر والے مطمئن نہیں ہوتے، جتنا بھی کرو وہ اس لیے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ گھر والے وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا اچھے سے اچھے مقام پہ ہو، اور ہر گھر والا چاہتا ہے کہ ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی جو ہے نا وہ سیٹل ہو اپنی لائف میں، اس نے اپنے قدم ایسے جمائے ہوئے ہوں جیسے مضبوط، مطلب کہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن گھر والے اس لیے نہیں کہتے کہ تم سست ہو، یہ وہ فلاں، یا تمہاری انسلٹ نہیں کرتے۔ یہ فین دا شورا ہی فین دا کافی سارا کنٹرول تھی گیا۔ کہنا گودا ہاں میں آیا تھے، میں آخر شاید کوئی UPS وغیرہ یا منہ سائڈ دے تو شور ہے۔ نہ بالکل واقعی سکون تھی گیا۔ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ چھوٹا سا شارٹ سا کلپ بنایا ہے، یہی وہ کلپ ہے ان دوستوں کے لیے جو خاص طور پہ ہمارے دوست شہر راجن پور سے دور رہتے ہیں اور اپنے شہر کو مس کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ دوست جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہمارے دوست جو شہر راجن پور کے ہیں اور پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ تو خاص طور پہ بہت یاد کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چھوٹا سا شارٹ کلپ بنایا ہے ان دوستوں کو کہ شہر راجن پور
اس وقت بہت پیاری لائٹوں سے سجایا گیا ہے، اور کیوں سجایا گیا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم مسلمان، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ اس مہینے میں اپنے گھروں کو، اپنے شہر کو لائٹوں سے سجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور خاص طور پہ آج کی رات تو بابرکت رات ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، صبح کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو آج رات تو بہت پیاری ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت پیارا ہی سجایا ہے شہر کو لائٹوں سے، اور وہ دوست جو ہمیں مس کرتے ہیں، ہم بھی ان کو مس کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا۔ امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ کلپ بہت ہی پسند آئے گا۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہمارے دوست دانی صاحب، اس کے ساتھ شعیب عرفان وان صاحب جو ملک سے باہر ہیں،